الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت ہی خوبصورت کتاب مکتبۃ المدینہ کی اربعین اطار، اس کی دوسری قسط صفحہ نمبر 11 میں حدیث پاک نمبر 11 ہے، من صلی علی او سأل لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا یا اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، قیامت کے دن اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ تو درود پاک پڑھنا یہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا بڑا پیارا طریقہ ہے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورت پیاری آیتوں کو سمجھیں، تلاوت کریں، اس کی تفسیر جانیں اور قرآن کی باتیں کریں۔ آج ایک بنی اسرائیل کی عجیب و غریب بیماری کا ذکر سنیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا، اور بدقسمتی سے وہ بیماری، وہ ڈیزیز آج ہمارے درمیان بھی پائی جاتی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ ہمارے لیے بھی بڑی ریلیونٹ ہے، ہمیں بھی بہت غور سے اس کو سننا ہے کہ کہیں ہم میں سے کسی کے اندر یہ بری بیماری نہ لگ جائے۔ اور یہ بیماری ان کو کیوں لگی، قرآن نے اسے بھی بیان کیا۔ اللہ قریب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 74۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پتھروں میں کچھ تو وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ یہ جو آخری آیت کا حصہ ہے نا، یہ تو سمجھ لیں یہاں لکھا ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم بعض اوقات لوگوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، شہر تبدیل کریں گے، علاقہ تبدیل کریں گے، دروازہ بند کر دیں گے، دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے۔ بار بار قرآن انڈیکیٹ کر رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو کاش یہ خیال دل میں راسخ ہو جائے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں، اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، رب دیکھ رہا ہے۔ اچھے کام میں بھی اچھا عجیب ہیں ہم لوگ نا، برے کام میں لوگ نہ دیکھ لیں اس کی ٹینشن، اچھے کام میں لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے اس کی ٹینشن، کسی طرح لوگوں تک پہنچا دوں کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اچھا کروں گا تو اجر اسی سے لینا ہے، اور اللہ نہ کرے برا کروں گا تو سزا بھی اسی نے دینی ہے، تو خیال تو اس کا زیادہ ہونا چاہیے نا، خیال دنیا والوں کا ہے۔ تو بہرحال اب آتے ہیں اس بیماری اور اس آیت کی طرف۔ اس آیت میں قرآن کریم فرقان حمید نے کیا ارشاد فرمایا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان پر بڑے انعامات ہوئے، بڑی مہربانیاں کی گئیں بنی اسرائیل پر۔ شکر کی بجائے یہ نافرمانی کرتے تھے۔ فرعون سے اللہ نے نجات دی، پھر انہوں نے ناشکری کی،
तौरात अता की, फिर नाशुक्री की, बछड़े की पूजा की, अल्लाह ने उसमें तौबा की तौफीक दे दी, फिर नाशुक्री की। 70 अफराद को कोहे तूर पर बुलाया, उन्होंने फिर नाशुक्री की। उन्हें मनो सलवा अता किया, फिर नाशुक्री की। उन्हें कुदरत की निशानियां दिखाई, फिर नाशुक्री की। अल्लाह पाक की नाफरमानियों में मसरूफ रहे, एक के बाद एक नाफरमानी, एक के बाद एक गुनाह करते रहे, यहां तक कि उनके दिल सख्त हो गए। मगर अब कुरान क्या कहता है, कितने सख्त हुए, फहिया कल हिजारा, तो वो पत्थरों की तरह हो गए। अब पत्थर कितना सख्त होता है समझिएगा, याद रखिए। सख्ती की और भी चीजें होती है, लोहा बड़ा सख्त होता है, लकड़ी बड़ी सख्त होती है, मगर लोहा आग से नरम हो जाता है, लकड़ी पानी से नरम हो जाती है, मगर पत्थर कितना सख्त होता है, ना गरमाइश में पिघलता है। हथौड़े मार मार के उसका बुरादा तो कर सकते हैं, चूरा चूरा कर सकते हैं, मगर नरम नहीं कर सकते। तो कुरान ने मिसाल क्या दी कि दिल पत्थर से सख्त हो गए। अच्छा, फिर कहा आओ अशद्दु कसवा, पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। अल्लाह अकबर। उन दिलों का आलम क्या होगा कि जिनको कुरान कह रहा है कि तुम्हारे दिल पत्थर जैसे सख्त, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त हो गए। अल्लाह अकबर। ए मेरे प्यारे इस्लामी, हालांकि पत्थर की एक और तारीफ कुरान खुद आगे बयान फरमा रहा है, व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। पत्थर में तो कुछ वो हैं जिनसे नदियां बहती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और कुछ वो हैं जो फट जाए तो उनसे पानी निकलता है। व इन्न मिनहा लमा यहबतु मिन खशियतिल्लाह, और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, यानी पत्थर भी अल्लाह का खौफ करते हैं। फिर फरमाया वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से हरगिज बेखबर नहीं। अब यहां बड़ी यूनिक मालूमात, स्टोन्स के बारे में, पत्थर के बारे में कुरान ने क्या फरमाया, पत्थर चाहे कितने सख्त हों, अल्लाह के नाफरमान नहीं होते, ये भी फूट पड़ते हैं, इनसे भी चश्मे जारी होते हैं। खौफे खुदा के सबब बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर लुढ़क जाते हैं। लेकिन गुनाहगारों के दिल जब सख्त हो जाए ना, तो वो इतने सख्त होते हैं कि वो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो, इन पर कोई बात असर नहीं करती। अल्लाह का हुक्म सुनकर ये ज़ेर नहीं होते, अजाब का तस्करा सुन ले तो उन पर खौफ तारी नहीं होता, जन्नत की नेमतों का सुन लें फिर भी दिल माइल नहीं होता। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए, आज के दौर में भी बाज़ औक़ात ऐसे बंदे दिखते हैं कि जिनके दिल सख्त हो जाते हैं। और सख्ती की कुरान ने वजह जो तफसीर में हमने सुनी कि गुनाह पर गुनाह, एक के बाद एक दूसरा गुनाह। हदीसों में ये मजमून मिलता है कि बंदा जब एक गुनाह करता है ना, तो उसके दिल पर एक नुक्ता लग जाता है, ब्लैक डॉट। दूसरा गुनाह करता है, फिर दूसरा नुक्ता, तीसरा करता है, तीसरा नुक्ता। एक वक्त आता है पूरा दिल ही काला हो जाता है। अब हिदायत की कोई बात असर नहीं करती है। तो इसीलिए कहते हैं ना, जैसे ही गुनाह हो जाए वैसे ही तौबा कर लो, जैसे ही नाफरमानी हो जाए वैसे ही नेकी कर लो। क्लियरिफाई होना चाहिए, हार्ट प्योर होना चाहिए। आंसू बहाया करो अल्लाह की बारगाह में कि ये दिलों को धो देता है, दिलों को साफ करता है, बंदा खौफे इलाही से लरसता रहे। मगर आज हाल ये है कि दिल इतने सख्त हो गए कि कोई हिदायत की बात असर करना तो दूर की बात, अच्छी भी नहीं लगती। आज के दौर में किसी से अच्छी बात करो, कुरान की बात करो, दीन की बात करो, लड़ने लग जाता है मुसलमान होकर। ये क्या हर वक्त बात ये लगाई भी है, क्यों भाई अल्लाह रसूल की बात करते हो, हम कोई और बात कर रहे हैं। खुद सोचें, हमें हर उस शख्स को सोचना चाहिए कहीं दिल सख्ती की तरफ तो नहीं जा रहा है। अच्छा, अब पत्थरों में शऊर होता है, ये बड़ी अजीब बात आज हमने सुनी, शायद सब बहुत सारों के लिए नई बात होगी। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है, फरमाते हैं इससे मालूम हुआ कि पत्थरों में भी शऊर होता है। ये अलग बात है कि हमें उनके शऊर की खबर नहीं होती। कुरान में एक और जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और दाऊद के साथ पहाड़ों और परिंदों को ताबे बना दिया कि वो पहाड़ और परिंदे तस्बीह करते हैं। हाँ, परिंदे तो तस्बीह करते हैं, पहाड़ भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं। आपने नहीं सुना, अबू जहल के हाथ में कंकर थे ना, क्या आकर कहा था उसने अल्लाह के नबी को कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सच्चे नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अल्लाह अकबर। नबी पाक का क्या खूबसूरत जवाब था, फरमाया मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, जो तेरी मुट्ठी में कंकर है बता दे मैं कौन हूं। और फिर कंकरों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया।
تو پتہ چلا کہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور اللہ اکبر. اور احد پہاڑ کے بارے میں کون نہیں جانتا. اللہ آپ کو مجھے بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ آقا کے معجزات میں سے یہ معجزات ہے کہ جب نبی پاک مدینہ منورہ میں یا مکہ پاک میں سڑکوں پر کسی کے شاہراہ پر تشریف لے جاتے تو آس پاس کے پتھر نبی پاک کو سلام کیا کرتے. احد پہاڑ کے متعلق آقا نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت فرماتے ہیں. اب پہاڑ نبی پاک سے محبت کرتا ہے. اور یہ کیسا خوبصورت پہاڑ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احد میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب یہاں علماء نے اور خوبصورت بات کی کہ پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے تو جنت میں جائے. تو جب امتی محبت کرے تو اس کا تو عالم ہی کچھ اور ہوگا نا. تو محبت رسول یہ جنت میں جانے کا سبب ہے. مگر جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ پہاڑ یہ پتھر بھی رب کی تسبیح کرتے ہیں، ان میں بھی شعور ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور احد کے پہاڑ کی تو یہ فضیلت ہے کہ ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم احد پہاڑ کے پاس آؤ فَكُلُوا مِن شَجَرِهِ، اس پر اگنے والے درخت کے پتے بطور تبرک کھا لیا کرو. اور پھر فرمایا اگرچہ احد پہاڑ پر اگنے والے درخت کے صرف کانٹے ہی ملے، اگر پتے نہ ملے تو کانٹے چبا لیا کرو. اب یہاں تبرک کی دلیل بھی ملتی ہے. بھائی کانٹا کھانے سے کیا فائدہ ہوگا، پتا کھانے سے کیا فائدہ ہوگا. مگر چونکہ یہ جنتی پہاڑ ہے تو آقا نے فرمایا اس سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو، تبرک لیا کرو. اب پہاڑ مبارک کیسے ہو گیا کہ یہ پہاڑ نبی پاک سے محبت کرنے والا ہے. تو ہم دوبارہ آتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں کہ ایک تو ہم نے یہ سنا قرآن کہتا ہے کہ کچھ پہاڑ پھٹ پڑتے ہیں، کچھ میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں، کچھ سے پانی جاری ہوتی ہے، کچھ خوف خدا سے گر پڑتے ہیں. ایک بار امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے ایک نبی کہیں سے گزر رہے تھے. آپ نے ایک چھوٹا سا پتھر دیکھا مگر اس چھوٹے سے پتھر سے مسلسل پانی بہ رہا تھا. آپ بڑے حیران ہوئے. اللہ پاک نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور پتھر کہتا ہے کہ اے اللہ پاک کے نبی جب سے میں نے سنا ہے معلوم ہوا ہے کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. قرآن کہتا ہے نا اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو ہم آدمیوں پر تو پتہ نہیں اثر ہوا نہیں ہوا، وہ پتھر کہتا ہے جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جہنم میں پتھر ڈالے جائیں گے جب سے میں رو رہا ہوں، جب سے خوف خدا کی حالت سے میری حالت بری ہے. اور یہ جو میرے اندر سے اب پانی نکلتا دیکھ رہے ہیں یہ خوف خدا کے باعث ہے. آپ اللہ کے نبی تھے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ پاک نے یا اللہ اس پتھر کو جہنم سے محفوظ فرما دے. دعا قبول ہو گئی. آپ چلے گئے کہیں، واپس آئے تو پھر اس پتھر سے پانی نکل رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ اب تو تمہیں جہنم سے آزادی کی خوشخبری مل گئی، پھر کیوں رو رہے ہو؟ پتھر کو اللہ نے پھر قوت گویائی دی. کہتا ہے ذالک کان بکاء الحزن والخوف وہذا بکاء الشکر والسرور. کہتے حضور پہلے جو آنسو تھے وہ غم اور تکلیف کے تھے، اب جو آنسو ہیں وہ خوشی کے آنسو ہیں کہ اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا. تو یہ اللہ کی مخلوقات ہیں. اللہ پاک یہ دنیا میں ہر طرف رب کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اشرف المخلوقات کہلانے والا ہی غافل ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم مجھے اور آپ کو بنایا ہی اللہ کی عبادت کے لیے. دیکھیں نا ہر چیز کے بارے میں ہم یہ